نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ شادی کے بعد کچھ عرصہ مکہ میں رہے، پھر تجارت کے لیے شام چلے گئے۔ جب لوٹے تو رستے میں یثرب میں قیام کیا، چند روز کے لیے اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کے ننھیال میں قیام کیا۔ اسی اثنا میں وہ بیمار ہو گئے۔ ان کے دوسرے ساتھیوں نے کچھ روز انتظار کیا، لیکن جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو باقی لوگ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن آپ رک گئے کہ صحت درست ہو تو سفر اختیار کریں۔ لیکن مشیت الہی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آپ کی طبیعت بگڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ نے یثرب میں ہی دائے اجل کو لبیک کہی۔ جب یہ جاں کو نہ خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب کے خاندان میں بجلی کی طرح بن کر ٹوٹی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے جوان بیٹے کی وفات نے جس طرح تڑپایا ہوگا، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت آمنہ کے معصوم دل پر اس جاں کناں صدمے نے جو چوٹ لگائی، اس کے درد کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کتنی آرزوئیں زندہ درگور ہو گئی ہوں گی، کتنی امنگیں ادھوری رہ گئی ہوں گی، ایک کامیاب زندگی گزارنے کے حسین خواب چور چور ہو گئے ہوں گے۔ سیدہ کے قلب حزین نے کتنا چاہا ہوگا کہ اڑ کر یثرب جائیں اور اس مٹی کے تودے کو دیکھیں اور اس کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائیں، جہاں ان کا قرار جائیں استراحت فرمائے۔ لیکن وہ امانت جس کا آپ کو امین بنایا گیا تھا، اس کی حفاظت اس احساس نے ان کے دل ناصور کو اپنے محبوب کے مرکز کی زیارت سے باز رکھا، یہاں تک کہ وہ نور حق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم کے پیکر رانہ میں ظاہر ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا فرض اس شوق فراواں کی تکمیل میں حائل رہا۔ جب اس لخت جگر اور نور نظر کی عمر 6 سال ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7-8 سال کی عمر کے بچے کی طرح توانا اور تندرست معلوم ہوتے تھے، اور غمزدہ ماں کو یقین ہو گیا کہ ان کے گلشن آرزو کا یہ گل رنگین اب یثرب کے طویل اور کٹھن سفر کی صحبتوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے ستر حضرت عبد المطلب سے اپنی اس درینہ آرزو کا ذکر کیا اور اجازت چاہی کہ آپ یثرب جا کر اپنے دلہا کی قبر کی زیارت کریں، جو انہیں اپنی ایک سہانی جھلک دکھا کر شب ہجر کی تاریکیوں کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ گیا۔ حضرت عبد المطلب اپنی بہو کی اس درخواست کو مسترد نہ کر سکے اور یثرب جانے کی اجازت دے دی۔ سیدہ آمنہ اپنے فرزند کو لے کر یثرب روانہ ہوئیں، ان کے ساتھ ان کی کنیز ام ایمن تھی۔ یہ مختصر سا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کے ننھیال بنو عدی بن نجار کے ہاں جا اترا اور 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ مہینہ بھر کے قیام کے دوران جو واقعات روح پذیر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب یثرب تشریف لائے تو بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یادوں کو تازہ کیا کرتے تھے۔ جب اس مکان کو دیکھتے جہاں اپنی پیاری والدہ کے ساتھ رہا کرتے تھے تو بہت خوشی کا اظہار کرتے اور بتاتے کہ یہاں میں نے تیرنے کی مہارت حاصل کی۔ اب واپسی کا ارادہ کیا، مکہ جانے کی تیاری شروع کی، مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب ابوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ماں کی مامتا نے جب اپنے لخت جگر پر الوداعی نظر ڈالی ہوگی تو ان کے کرب حزن پر کیا گزری ہوگی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، ماں کی آغوش محبت اب چھوٹ رہی تھی، یہ دردناک سانحہ پیش آ رہا تھا۔ تو سفر میں جہاں نہ شفیق دادا پاس تھے اور نہ سو جہاں فدا ہونے والے چچا قریب تھے، یہ جگہ یثرب سے کافی فاصلہ پر تھی اور مکہ بھی 150 میل کے دور تھا۔ بے بسی اور بے کسی کی اس حالت میں سیدہ طاہرہ آمنہ نے اپنے نور نظر کو اپنے لخت جگر کو اپنے خالق کریم کے سپرد کیا۔ ایک صابرہ شاکرہ بیوہ کی آنکھوں میں ٹپکنے والے آنسوں نے یقیناً رحمت الہی کے دامن کو پکڑا ہوگا اور اپنے بچے کے سر پر پھیلا دیا ہوگا۔ قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ولادت بعد سعادت سے پہلے ہی سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ابھی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی ہے، ماں کی آغوش محبت سے جدا ہو رہی ہیں۔ دوہری یتیمی کے داغ نے ایک ننھے سے بچے کے معصوم دل کو درد و الم کا گہوارہ بنا دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جس نے کل دنیا بھر کے درد مندوں کا چارہ گر بننا ہے، اسے پتہ چل جائے کہ درد و الم کی ٹھیسیں کتنی حوصلہ شکن ہوتی ہیں، تاکہ اگر کوئی بے سہارا یتیم گردش لیل و نہار کا ستایا ہوا
کوئی خستہ حال اس سے اپنا غم گسار سمجھتے ہوئے مدد کی امید لگائے آئے تو اسے اپنی بے نوائی اور مسکینی کا دور یاد آ جائے اور وہ اس سراپا شفقت اور رحمت بن کر اس کے زخموں پر مرہم رکھے۔ حضرت ام ایمن نے سیدہ آمنہ کو ابوا کے مقام پر دفن کیا۔ یہ مقام مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے۔ مدینہ طیبہ جاتے ہوئے دائیں طرف چند میل کے فاصلے پر ابوا کی بستی ہے۔ بستی کے باہر ایک اونچا ٹیلہ ہے، ارد گرد جھاڑیاں اور کیکر کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ اس ٹیلہ پر سیدہ آمنہ کا مزار پر نور ہے۔ بظاہر وہاں زیب و زینت اور رونق نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن قلب اور روح کو وہاں ایسا کیف نصیب ہوتا ہے کہ سبحان اللہ۔ جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو کچھ سین ہمیں ایریل ویو کی طرح نظر آتے ہیں، کچھ سین چلتی ہوئی ٹرین کی کھڑکی سے نظر آتے ہیں، اور کچھ مناظر دل میں اتر جاتے ہیں۔ چلتی ٹرین سے چھلانگ لگانے کو دل کرتا ہے، ان مناظر میں جذب ہو جانے کو، ان لمحات کو صدیاں جئیں اور انہی کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں۔ یہ وہی لمحات ہیں جب اپنے چشم تصور کو بیدار کرنے کو دل کرتا ہے کہ جب حضرت ام ایمن نے اس مقام پر سیدہ آمنہ کو دفن کیا ہوگا، پھر اپنے کریم مالک اور مہربان مالک کے در یتیم کو اپنی آغوش شفقت میں لیا، اس جان عالم کی آنکھوں سے موسلا دھار بارش کے قطروں کی طرح ٹپکنے والے آنسو پونچھے، اس کے دل درد مند کو تسلی دی، اس کی روح حزین کو دلاسا دیا۔ جب انہوں نے 6 سالہ معصوم بچے کو اپنی ماں کے مرکز سے جدا کیا ہوگا تو دونوں پر کیا بیتی ہوگی۔ اس منظر کو اپنے چشمے تصور کو بیدار کرتے ہوئے دیکھیں کہ جب ایک 6 سال کے معصوم بچے نے اپنی ماں کو اتنا بیمار دیکھا کہ وہ چلنے سے قاصر ہو گئی، انہیں ام ایمن کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو اٹھایا ہوگا، انہیں چلنے کے لیے مجبور کیا ہوگا، لیکن جب وہ بے بس ہو گئیں اور وہ بالکل زمین بوس ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے لپٹ لپٹ کے اپنی والدہ کے ساتھ ان کے آخری لمحات میں کیا الفاظ ہوں گے، کیا جذبات ہوں گے، کس طرح اپنی ماں کے ہاتھوں کو، ان کے ماتھے کو چوما ہوگا، کس طرح ان کی جاں کنی ہوئی ہوگی، اور پھر کس طرح انہیں اپنی والدہ کو ام ایمن کے ساتھ مل کر قبر میں اتارا ہوگا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھودی ہوگی اور وہ مٹی اپنی والدہ پر ڈالی ہوگی، اور پھر جب وہ وہاں سے تشریف لے جا رہے ہوں گے، روانگی ہو رہی ہوگی، کیسے وہ بھاگ بھاگ کے اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوں گے، کیسے وہ روئے ہوں گے، کتنی بار ام ایمن نے ان کو وہاں سے اٹھایا ہوگا، ساتھ لے جایا ہوگا، لیکن وہ بار بار بھاگ کے وہاں گئے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہونے کے بعد جب وہاں سے گزرے، ابوا کے مقام سے، اور اپنی والدہ کی قبر سے گزرے تو اسی طرح روئے جس طرح وہ 5 سال کے معصوم بچے اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر روئے تھے۔ یہ تمام مناظر ام ایمن ہی جانتی ہیں۔ مادر شفقت کا سایہ تو اٹھ گیا، لیکن ان کے عوض ایک سیاہ فام حبشن ام احمد کی گود اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ بے پایہ محبت، بے مثل و خلوص اور انتھک محبت کے جذبات نے ام احمد کو دوسری ماں کا درجہ دے دیا۔ سیدہ آمنہ کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی آغوش مرحمت فرمائی جہاں بے پایہ محبت، بے مثل خلوص اور انتھک خدمت کے عمیق جذبات کے چشمے ابل رہے تھے، جس نے اس معصوم دل کے درد و الام کو بہت حد تک کم کر دیا۔ اس شفیق خادمہ نے اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کیا۔ یہ مختصر قافلہ جو اب صرف 2 افراد پر اور 2 اونٹوں پر مشتمل تھا، مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان مسافروں نے یہ مسافت کتنے دنوں میں طے کی اور کس طرح مکہ پہنچے، لیکن جب ام احمد مکہ پہنچی تو گھر والوں نے سیدہ آمنہ کو نہ پایا تو حضرت عبد المطلب پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عبد المطلب تو پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنے بڑھاپے کے دن گزار رہے تھے۔ سیدہ آمنہ کے انتقال پر ملال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی الفت
نے ایک طوفان کی صورت اختیار کر لی۔ کبھی ان کو انگلی پکڑ کر حرم کی طرف جا رہے ہیں، کبھی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھائے کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، اپنے فرزند کی عمر کی درازی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کبھی اس چہرہ کے چاند سے چہرے کو دیکھ کر سو جان سے صدقے واری جا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر سوتے ہیں تو رات کو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی جدا کرنا گوارا نہ تھا۔ حضرت عبدالمطلب جب حرم تشریف لے جاتے تو ضلع کعبہ میں ان کے لیے مخصوص نشست گاہ بنائی جاتی۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھے، حتیٰ کہ ان کے فرزند گرامی بھی از راہ ادب اس نشست گاہ سے دور ہٹ کر بیٹھتے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بے جھجک اپنے ذی وقار دادا جان کی نشست پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو ایسا کرنے سے روکتے تو حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹوں کو فرماتے کہ میرے بچے کو مت روکو، اس کو آگے آنے دو، بخدا اس کی شان بڑی عظیم ہے۔ اپنی عظیم دادا کی بے پایہ شفقتوں اور محبتوں کے گھنے اور خنک سایہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بسر ہو گئے، عمر مبارک 8 سال ہو گئی، تو قدرت خداوندی نے اپنی درس دور رس حکمتوں کے پیش نظر حضرت عبدالمطلب کو بھی اس دنیا فانی سے اٹھا لیا۔ وفات سے پہلے حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت اور خدمت ان کے سپرد کی۔ حضرت عبدالمطلب کی وصیت کے مطابق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداشت کی سعادت حضرت ابو طالب کے حصہ میں آئی۔ آپ کی مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے خدمت گزاری کا حق ادا کر دیا۔ آپ اپنے بچوں سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ رات کو سوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلو میں لٹاتے۔ کھانے کا وقت ہوتا تو اس وقت تک دسترخوان نہ چنا جاتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو اپنے بچوں کو بھیجتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کھانا شروع کیا جاتا۔ اپنے چچا کے دسترخوان پر جب تشریف لاتے تو اس کی برکتیں بڑھ جاتی۔ اگر حضرت ابو طالب کہ بچے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو کھانا پورا نہ پڑتا اور بھوکے اٹھ جاتے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو سارا خوب سیر ہو کر کھاتے اور کھانا بھی بچ جاتا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب فرماتے، اے میرے بیٹے تو بڑا برکت والا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بھی بابرکت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔